اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن عورت کو سمان نہیں دیتا ہے، عورت کی عزت کی بات نہیں کرتا، تو ان کو کہیے کہ قرآن نے جتنا مقام عورت کو قرآن نے دیا ہے دنیا کی کسی اور کتاب نے نہیں دیا ہے۔ بیٹی کا سمان، آج کل نیتا جی لوگ کیا بولتے ہیں؟ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، یہی نعرہ ہے، لیکن بیٹی پڑھنے جاتی ہے، بچتی ہے، پڑھنے جاتی ہے، اس کا ریپ ہو جاتا، اس کا مرڈر ہو جاتا۔ ابھی ہوا پٹنہ میں، ابھی اسی مہینے میں، نیٹ کی طالبہ، نیٹ ایگزام دیتے ہیں، اس کی تیاری کرتے، بہت کمزور گھر سے وہ بچی پٹنہ آئی پڑھنے کے لیے، تیاری کے لیے، اس کا ایک سپنا کیا کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے۔ بیچاری آئی، اس کا باپ دن رات محنت کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اپنی بیٹی کو ایک ہاسٹل میں بیڈ دلوایا کہ بیٹی تم یہیں پر رہنا، یہاں سے تم نیٹ کی تیاری کے لیے کوچنگ کے لیے جانا۔ مگر ہوا کہ آپ کو معلوم ہے، اس بچی کا، وہ بچی گھر گئی، گھر سے آنے کے بعد اس بچی کے ساتھ بلاత్కాر ہوا، اس کی عزت لوٹی گئی، اور عزت لوٹنے کے بعد اس کو اتنا زخم دیا گیا، اتنا درد دیا گیا کہ بے ہوش ہو گئی، 2 3 5 7 دن کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ بتائیے، حالانکہ جن لڑکوں نے ایسا کیا ہوگا، جن نیتاؤں کے اشارے پر ایسا ہوا ہوگا، مسٹر نتیش کمار بہار کے سی ایم، عورت کی کتنی عزت ہونی چاہیے، اس منتر میں ہے یتر ناریستو، جہاں پر عورت ہے پوجنتے، اس کا سمان کرو، رمنتے تتر دیوتا، ایشور کی برکت ہوگی، ایشور آئے گا، تتر تاستو نہ پوجنتے، اگر جہاں پر عورت ہو اور عورت کی عزت نہ ہو تو وہاں پر ایشور نہیں آتا، ایشور کی رحمت نہیں آتی۔ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے یہ مسٹر نتیش کمار صاحب، ان کے ماننے والوں کی کتاب کا اس کا منتر کا یہ ترجمہ ہے۔ اس بیٹی کے ساتھ بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کا ریپ ہوا، اس کا مرڈر ہوا، مگر پھر اس کو بچانے کے لیے ڈاکٹر بھی آ گئے، انہوں نے غلط بیانی دی، پولیس والے بھی آ گئے کہ اس نے گولی کھا کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ گولی کھائے گا، کوئی بچی اگر گولی کھائے گی تو بے ہوش ہو جائے گی، اس کے یہاں پر زخم نہیں ہوگا، اس کے ماتھے پر زخم نہیں ہوگا، اس کے گردن پر زخم نہیں ہوگا، اس کے پرائیویٹ پارٹ کو داغا اور کچلا نہیں جائے گا، اور اس کے کپڑوں کے اوپر منی کے قطرے کہاں سے ملے، یہ ساری چیزیں بچانے کی کوشش کی گئی۔ یاد کرو اس وقت کو مذہب اسلام میں، زمانہ جاہلیت میں، جب کسی کے گھر میں بیٹی کا جنم ہوتا تو پورے محلے کے اندر وہ آدمی عزت کا سر اٹھا کر نہیں جی سکتا تھا، اپنے آپ کو وہ سمجھتا کہ میرے گھر کے اندر ایک منحوس شیطان کا جنم ہوا ہے، یعنی بیٹی کو ناپاک سمجھتے تھے۔ بیٹی اگر کسی گھر میں ہوتی تھی تو اس بیٹی کو بوری میں بند کر کے اس کو جنگل میں لے جا کر قبر کھود کر 5 من اوپر سے مٹی ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، لیکن جب قرآن آیا، محمد الرسول اللہ آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، بیٹیوں کو مت مارا کرو، بیٹی گھر کی، اگر یہ بیٹی تمہارے، اگر عورت بیٹی کی شکل میں تمہارے گھر میں ہے تو یہ گھر کی برکت ہے، یہ گھر کی رحمت ہے، اگر عورت گھر میں بہن کی شکل میں ہے تو یہ گھر کی عزت ہے، اگر بیوی کی شکل میں ہے تو تمہارے شریک حیات، تمہارے دوست ہے، اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے،
اس لیے عورت کا سمان کرو۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹی ہے اور تم صحیح پرورش کرتے ہو تو سنو، کل قیامت میں میرے ساتھ وہ آدمی ایسے کھڑا ہوگا جیسے ایسے 2 انگلیاں ہیں، اس طرح دونوں آدمی مل کے کھڑا ہوگا۔ وہ آدمی جس نے اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کی ہے، وہ آدمی میرے ساتھ کل قیامت میں کھڑا ہوگا۔ یہ عزت اور یہ سمان عورت کے لیے کس نے دی؟ قرآن نے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی۔ اور اسی قرآن پر اعتراض، اور قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا کمارا لڑکا کسی کی عزت لوٹتا ہے، کسی کا بلاత్కాر کرتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو، اس مجرم کو اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ اس کا سر پھٹے، خون نکلے، اور سنو، اور لوگوں کے بیچ میں سزا ملنی چاہیے، سارے لوگوں کو جمع کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جماعت ان کو دیکھنی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ بھائی اس کو پتھر کیوں مارا جا رہا ہے، تاکہ کہا جائے اس سے اس لیے مارا جا رہا ہے کہ اس نے عزت لوٹی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اور دیکھ کر دوسرے کو ڈر لگے۔ لیکن آج کرسی پر بیٹھے ہوئے ظالم جلاد یہ بیٹیوں کی ریپسٹ کو بچاتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، 20 دن گزر گئے، ایک بھی مجرم کو نہیں پکڑا گیا۔ اسی بہار کے نائب سی ایم آج گرہ منتری ہیں، آج کی تاریخ میں گرہ منتری بھی سمراٹ چودھری کو کسی نے 2 گالی دی تھی تو 2 گھنٹے میں اس کو پکڑ لیا گیا تھا، اور ایک غریب بیٹی کی عزت لوٹ کر اس کو مار دیا گیا، تو ابھی تک اس کے ریپسٹ کو نہیں پکڑا گیا۔ یہ ہے بیٹی کی عزت، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ ارے بیٹی سچ میں اگر کسی نے کوئی بچاتا ہے تو خدا کا قرآن بچاتا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے سماج کی بیٹیوں، جب بھی تم باہر جاؤ تو تم گھونگھٹ کر لیا کرو، اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کرو، اکیلی مت جاؤ۔ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب کوئی عورت اکیلی باہر جاتی، اسی لیے اسلام کے اندر کسی کوچنگ سینٹر میں جہاں پر مرد رہتے ہو، جہاں پر پروٹیکشن اور پردے کا لحاظ نہ ہو، وہاں پر کسی کوچنگ سینٹر میں کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں۔ اگر آج کوئی میڈیا والا بولتا ہے کہ اسلام میں عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر باہر جائے گی تو اس کی عزت لوٹی جائے گی، اس کا ریپ ہوگا، اس کو مار دیا جائے گا۔ منع بالکل بھی نہیں ہے، اسلام میں عورتیں باہر جا سکتی ہیں، پردے میں رہ کر اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر عورت تنہا اگر اکیلے نکل جائے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، اگر عورت اکیلی گھر سے باہر نکلے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب وہی بیٹی اگر اس کے ساتھ کوئی ہوتا، کوئی سہیلی ہوتی، تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ آج لوگ قرآن پر اعتراض کرنے چلے، ارے قرآن تو مسئلے کا حل بتاتا ہے بھائی، مسئلے کا حل۔ لال کرشن اڈوانی جی سے پوچھا کہ جو زنا ہو رہا ہے آج کل، ریپ ہوتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ should be death penalty، سزائے موت ہونی چاہیے۔ وید میں اگر کوئی ریپ کرے تو سزا کا ذکر نہیں، وید میں، یہاں تک کہ بائبل میں بھی تذکرہ نہیں ہے ڈھنگ سے، تالمود میں بھی نہیں ہے، مگر قرآن میں ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بتائی گئی، چوری کرتا ہے تو اس کی بھی سزا بتائی گئی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ارے قرآن میں اگر کوئی قرآن میں سزا یہ ہے، اگر کوئی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا پراودھان ہے قرآن میں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا،
اور اگر کوئی کسی کا ریپ کرے تو اس کو پتھر مار مار کر مارا جاتا ہے یا اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں. 2 طرح کے عذاب ہیں. اتنا کرور اس لیے ہے، کرور سخت اس لیے ہے جیسے اس بیٹی کی عزت لوٹی گئی. ابھی پورنیہ میں 6 بچے کی ماں ہنا، اس کی عزت لوٹ کر اس کو جلاون کے گھر میں، بھونس کے گھر میں ٹھونس دیا لے جا کر. مجرم پکڑا گیا؟ ابھی تک نہیں پکڑا گیا. اسلام کیا کہتا ہے کہ پکڑو پہلے، سب سے پہلے تو مجرم کو پکڑو. اور مجرم کو پکڑنے کے بعد آج کل ہوتا کیا ہے، ریپسٹوں کو پکڑا جاتا ہے، جیل میں بند کرتے ہیں، 1 سال میں بیل لے کر باہر آ جاتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں. پکڑا گیا، جرم ثابت ہوا، اس کو سزا ملنی چاہیے. اور جب تک 1-2 کو سزا نہیں ملے گا تو ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اسی لیے یہ قرآن کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. قرآن میں اگر زنا کی سزا موت ہے، پتھر ہے، رجم ہے، سنگسار ہے، کوڑے برسانا ہے، تو یہ صرف سماج کو سدھارنے کے لیے ہے. قرآن میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دوسرا آدمی دوسرا چور دیکھ کر ڈر کر کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرے گا. اور یہ قرآن کس کا ہے؟ میرا لکھا ہوا ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کا لکھا ہوا ہے یا عمر فاروق کا لکھا ہوا ہے؟ کسی عالم دین کا لکھا ہوا ہے کیا؟ یا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے پیش کیا ہے کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کا جو یہ قرآن ہے یہ کسی نبی اور رسول کے طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مادھیم سے ان پر یہ قرآن نازل ہوا. اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ وہی لفظ بلفظ آپ نے لوگوں کے سامنے میں اس کو پیش کیا ہے. یہ قرآن کس کا؟ اللہ کا. اور انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس انسان کے اندر کیا بیماری ہے، یہ انسان کیسے سدھر سکتا ہے. تو ان تمام بیماری کو سدھارنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کیا. آج میڈیا والا بدنام کرتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز غلط ہے، وہ چیز غلط ہے. غلط تم ہو، تمہارا ایمان غلط. تم اپنے خدا مسٹر موڈی، مسٹر یوگی، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، مسٹر چائنا اور مسٹر یورپ کو خوش کرنے کے لیے تم غلط بولتے ہو. خدا کا قرآن جھوٹ نہیں بولتا. اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس میں شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں، ایک بھی گنجائش نہیں. اور اس میں کوئی گڑبڑ گھوٹالہ نہیں ہوا. اللہ نے حضرت، یہ اللہ کا کلام ہوا. انہ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کا کلام. زمین پر حضرت جبرائیل امین لے کر آئے. نزل به الروح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے. نزل علی قلب جناب محمد رسول اللہ کے دل پر یہ قرآن آیا. اسی لیے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، بس اخیر کے اندر چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ لوگ بھی چونکہ بہت دیر سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آج ہم مسلمان چونکہ اچھا ماشاءاللہ مزمل حق صاحب بیمار ہیں، انہوں نے 700 روپے سے تعاون پیش کیا ہے. اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. خلیل الرحمن صاحب نے بھی 700 روپے سے تعاون پیش کیا ہے. اللہ ان کو بھی ان کے اس تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کی جو دعا کی گزارش، جو بھی جائز مقاصد ہیں، اس کے اندر بھرپور کامیابی عطا فرمائے. میرے بھائیو، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے آپ کے اس مدرسے میں. اگر آپ کچھ تعاون کرتے ہیں تو ان بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے یہ پیسے استعمال ہوں گے. تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا پیسہ بچہ جہاں حافظ قرآن بنتا وہاں استعمال ہو؟ تھوڑی سی تو محبت دکھائیے. آئیے، میں چونکہ چندہ کرنے کا وہ نہیں ہوں،
اور جن جن لوگوں نے جو بھی یہ دعا کی تمنا کی یا گزارش کی ہیں، اللہ سب کے حق میں جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ آخر کے اندر میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو کچھ بھی آپ نے ابھی تک دیا ہے بہت اچھا، لیکن جن لوگوں نے نہیں دیا ہے، دیکھیں بھائی صاحب نے بھی 500 روپے سے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ 100 روپے اللہ ان کے بھی تعاون کو قبول فرمائے۔ آ جائے بھائی، آپ لوگ بھی آ جائیں اور اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیے، کم سے کم حافظ قرآن ضرور بنائیے، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ جی جی جی